ہم حالات کے مارے ہوئے بھی بن سکتے ہیں اور ہم ان کو فتح بھی کر سکتے ہیں. ہم چاہے تو کچھ بھی بن سکتے ہیں. ہم اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں. ہم چاہے تو اپنی کامیابیوں میں لاتعداد محروم اور غریب لوگوں کو شامل بھی کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں. ہم چاہیں تو جہالت کی تاریکی کو ختم کر دیں اور علم و دانش کی شمع کو روشن کر دیں. ہم چاہیں تو اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھ دیں. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. اس کام کے بغیر دنیا کا کوئی انسان عظمت اور بلندی حاصل نہیں کر سکا. وہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے اقدار، ویلیوز، رجحانات اور ترجیحات کو جان لیں اور پھر ان میں مناسب تبدیلی کر کے ان اقدار، رجحانات اور ترجیحات کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دیں. ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق کسی شخص کی کامیابی کا صرف 15% دار و مدار ذہانت، تعلیم اور ٹیلنٹ اور قسمت پر ہوتا ہے، جبکہ 85% حصہ اقدار، ترجیحات اور رجحانات کا ہوتا ہے. بہترین اقدار کامیابی کا نقطۂ آغاز ہوتی ہیں. اگر آپ کو کسی شخص کے مستقبل کے حالات جاننے ہوں تو اس کی آج کی اقدار کو جان لیں. آپ کے سامنے اس کے مستقبل کی تصویر واضح ہو جائے گی. کامیابی کے سفر میں سوچنے کا انداز بہت اہمیت رکھتا ہے. سوچ آپ کے عمل کی ذمہ دار ہوتی ہے. آپ کا عمل آپ کے رویے کو ظاہر کرتا ہے. ایسی سوچیں جو آپ بار بار سوچتے ہیں آپ کی ناکامی یا کامیابی کی ذمہ دار ہوتی ہیں، لیکن یہ سوچیں آپ کچھ مخصوص اقدار کی وجہ سے سوچتے ہیں. اگر ہم اپنے جذبات، احساسات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اقدار بدلنا ہوں گی، کیونکہ جب ہم سبب کو بدلتے ہیں تو نتائج خود بخود بدل جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے قابل احترام نہیں، بلکہ آپ اپنی ذات یا بات میں وہ تبدیلی نہیں لا رہے ہیں جو دوسرا دیکھنا اور سننا چاہتا ہے. اکثر لوگ اس حقیقت سے ناشنا ہیں کہ وہ صرف ایک مادی جسم ہی کا نام نہیں، بلکہ وہ جسم میں موجود دل کے جذبات اور ذہن کے خیالات کے بھی مالک ہیں. تقریباً دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جیسا مادی جسم عطا ہوا ہے، لیکن سب کے جذبات، احساسات اور خیالات مختلف ہیں کیونکہ سب کی اقدار مختلف ہیں. بڑے لوگ اپنے اقدار اور ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جن لوگوں کی اقدار واضح ہوتی ہے ان کا علم اور عمل برابر ہوتا ہے. اقدار کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی اولین ترجیح کیا ہے، کس چیز کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے، آپ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کچھ بہت ضروری ہے. وہ 3 باتیں یا احساسات جو آپ سے قریب تر ہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہیں، اس کو منتخب کریں، جن کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے اور جن کی موجودگی آپ کے لیے لطف کا باعث بن سکتی ہیں. ان جذبات و احساسات کا انتخاب آپ کی ترجیحات اور اقدار کو واضح کر دے گا. سوائے ان لوگوں کے کوئی کارنامے انجام نہیں دے سکتا جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے جو حالات کو بدل کر رکھ دے گی. یہ شے ان کی باکمال اقدار ہوتی ہیں. اگر آپ نے اعلیٰ ترین سے کم حاصل کرنے کا سوچا ہے تو آپ لازماً ناکام ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق آپ نے کبھی سوچا نہیں تو آپ ناکام نہیں ہوں گے. وہ چیز جو آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. آپ اعلیٰ سے کم پر قناعت نہ کریں اور کامیابی کے حصول کے لیے واضح اقدار منتخب کریں. انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں تلے پہنچ جائے گی. سقراط نے کہا تھا، انسان کا اندر خوبصورت ہونا تو اسے باہر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے. زندگی کے ابتدائی دنوں کے واقعات، حالات، بڑوں کی نصیحتیں، ماحول، انسپریشنز، ذہنی کیفیات، حادثات، ناقابل فراموش ایام، دوسروں کی تنقید و تعریف، دوست احباب، میڈیا، آپ کے اپنے آپ سے کیے جانے والے سوالات اور عقائد و نظریات ہمارے اندر اقدار کو جنم دیتے ہیں. ان عناصر کی وجہ سے ہماری ترجیحات بن جاتی ہیں. زیادہ تر لوگ رستے کو ترجیح بنا لیتے ہیں، منزل کو بھول جاتے ہیں. سیڑھی کا کام بلندی تک لے جانا ہے، سیڑھی ذریعہ ہے اور بلندی مقصد ہے. کئی لوگ دولت کے بہتات کے باوجود سکون و چین نہیں پاتے. اس کی وجہ بھی اقدار کا واضح نہ ہونا ہے، کیونکہ اقدار واضح ہوں تو یہ ہمیں تحریک دیتی ہیں اور ہماری راحت کا باعث بنتی ہیں. جن لوگوں کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے ان کی اقدار واضح نہیں ہوتی. اقدار کے انتخاب کے بعد ہر شے اقدار کے مطابق منتخب کرنی چاہیے. ہماری اقدار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن جینیس اور سپر مین وہ ہے جو مناسب تبدیلی کے بعد ان کے مطابق ہی زندگی بسر کریں.
حضرت علی نے کہا تھا جو اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. اور گوئٹے نے کہا کہ جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسی ہماری رائے ہوگی. دوسروں کی اقدار جان کر آپ ان سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں. جب تک کوئی شخص اپنی اقدار کے مطابق جینے کا فیصلہ نہ کرے وہ کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا.